میرے انتہائی قابل احترام معزز و مکرم سامعین کرام و حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ محض اللہ کی رضا کے لیے دور دراز سے اور قریب سے تشریف لائے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کا یہ مظاہر ہے کہ آپ محض اللہ کے نام لینے کے لیے تشریف لے آئے۔ اللہ آپ کی برکت سے میری اصلاح فرما دیں اور ذکر کی برکت سے ہم سب پر رحم فرمائیں اور ہماری اس مجلس کو قبول فرما کے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ سارے دین کا خلاصہ یہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کا حبیب جو تمہیں دے دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ اسی کا نام اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ جہاں آدمی نے اپنی مرضی کو دین میں داخل کیا وہاں گمراہ ہو گیا، اور پوری ملت اسلامیہ کی تاریخ کی طرف توجہ فرمائیں۔ جب تک لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے رہے، اللہ کے احکامات پر چلتے رہے، اللہ نے مسلمانوں کو کبھی ذلیل نہیں کیا۔ چھوٹی سی مثال، حقیقت میں بہت بڑی مثال ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جیش روانہ فرما چکے تھے جو جیش اسامہ کے نام پر مشہور ہے۔ سیدنا اسامہ چھوٹی عمر کے آدمی تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتخاب کی وجہ سے بڑے ہو گئے، اور حضور کا انتخاب یوں سمجھیے کہ اللہ کی وحی کے ذریعے ہے۔ آپ کے تمام امور دینی دنیاوی وحی کے ماتحت ہوتے تھے۔ اگر کہیں آپ نے اپنی ذاتی رائے کے مطابق کو فیصلہ فرمایا اور اللہ کو قبول ہوا تو تائید ہو گئی، اور اگر اللہ کو قبول نہ ہوا تو اللہ نے اس پہ تنبیہ فرما دی کہ یہ کام ایسا نہیں، ایسا کر لیں۔ سارے صحابہ، مختصر وقت ہے، سارے صحابہ اس وقت اس خیال میں تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے سفر کرنے کے بعد فتنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ حضور کے زمانے میں ہی فتنے کھڑے ہو گئے تھے۔ 2 3 4 مدعیان نبوت کاذبین، انہوں نے نبوت کے دعوے شروع کر دیے۔ بعض منافقین جو صحیح طور پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، دھوکہ دیتے تھے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ یہود و نصارہ میں سے بعض لوگ ایسے منافق تھے کہ انہوں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر روز اپنے آپ کو بدلو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون۔ کچھ ایسے لوگ تھے جن کا یہ فیصلہ تھا کہ مسلمانوں کو گمراہ کریں۔ ان کے بڑوں نے ان کو سمجھایا کہ تم ایسا کیا کرو کہ ہر روز صبح کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کلمہ پڑھ لیا کرو اور کہہ دیا کرو ہم کتاب پر ایمان لے آئے، تمہارے نبی پر ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور جب شام ہو جائے تو اس وقت پھر تم یوں کہا کرو کہ ہم نے تمہارے دین کو قریب ہو کر دیکھ لیا، استغفر اللہ، تمہارا دین جھوٹا ہے، کتاب جھوٹی ہے، تمہارا نبی سچا نہیں ہے، لہذا ہمارا دین سچا ہے، ہم دوبارہ یہودیت کی طرف لوٹتے ہیں۔ انہوں نے یہ ترکیب بتائی۔ اس ترکیب کے کرنے سے ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان جو ہے گمراہ ہو جائیں گے۔
لیکن اللہ پاک نے ان کو تسلی دی کہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں خلوص کے ساتھ پہنچ گئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا، اللہ ان کو گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک سے ہی شروع ہو گئے تھے منکرین زکوٰۃ، منکرین نماز، منکرین ختم نبوت، منکرین کتاب۔ تو صحابہ کرام کا یہ خیال تھا کہ اگر اس لشکر کو روانہ کر دیا گیا تو ہو سکتا ہے مدینہ خالی ہو جائے بڑے بڑے لوگوں سے، سپہ سالاروں سے، جانبازوں سے جو اس طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ معاندین اسلام جو نئے نئے شورش کھڑی کر رہے ہیں، منکرین زکوٰۃ ہے، منافقین، ہم یہ مدینے پر حملہ کر کے ہمیں رسوا نہ کر دیں، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے مائیں بیٹھی ہیں ازواج مطہرات، ان کی بے حرمتی نہ ہو، عورتوں بچوں کی بے عزتی نہ ہو۔ اس خیال سے اکثر صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر سے عرض کیا کہ آپ اس کو فی الحال رہنے دیں، نہ بھیجیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے سنت پر استقامت، اور پھر اس سنت پر استقامت کی برکت اللہ نے ظاہر فرمائی۔ سیدنا عمر بن خطاب نے دو تین باتیں پیش کی۔ ایک تو یہ عرض کیا کہ یہ سپہ سالار نوخیز ہے، کوئی اچھا جاننے والا مضبوط آدمی بھیج دیں، اور دوسری بات یہ عرض کی کہ اس وقت اس کو روانہ نہ کریں۔ ایسی دو تین آراء پیش خدمت کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس لشکر کو سیدنا محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام والے ماں باپ قربان و روانہ فرما چکے، میں ابو قحافہ کا بیٹا اس کو واپس نہیں کر سکتا، میری مجال نہیں۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں حکمت حقیقت میں یہ ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذاتی مشاورت سے فیصلہ کیا ہوتا تو صحابہ مشاورت کے پابند ہو کر خود نیا مشورہ کر کے اس کو تبدیل کر لیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں سمجھو وحی کی مناسبت سے روانہ فرمایا۔ اور سیدنا صدیق اکبر کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ابو قحافہ کا بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے خلاف کر جائے اور میں اس سنت کو چھوڑ دوں جس سنت کو حضور جاری فرما گئے تھے، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ جل شانہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کی بنیاد پر جتنے بھی مدعیان نبوت اس وقت موجود تھے یا شورش برپا کرنے والے، نماز کے منکرین، زکوٰۃ کے منکرین، اللہ پاک نے اس ایک استقامت کی برکت سے سب پر فتح عطا فرمائی، سب پر فتح عطا فرمائی۔ شام تک، عراق تک جتنی بھی شورشیں تھی سب پر اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا ایک سنت پر قائم رہنے سے۔ تو یہ جو آپ حضرات کے سامنے سنتیں بیان کی جاتی ہیں، اس کا منشا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے، اور ان کے کرنے سے یقیناً فائدے ملیں گے اور ان کے چھوڑنے سے یقیناً نقصان ہے۔ گزشتہ مجلس میں بھی میں نے بہت سی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں سنائی تھیں، آج کی اس مجلس میں بھی دو نصیحتیں پیش خدمت ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوا جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا۔ نصیحت ہے نا، اس میں دین کی بنیاد آ گئی کہ خلوص کے ساتھ جس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے دل میں توحید اور نبوت گھر کر گئی، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے دل میں شک رہا، توحید کے بارے میں، نبوت کے بارے میں شک رہا، وہ ناکام ہے۔ فرمایا وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوا جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا اور اس کے قلب کو صحیح سالم بنا دیا، قلب کو صحیح سالم بنا دیا، یعنی جس کے دل کو ایسا صاف ایمان و یقین نصیب فرمایا
جس میں شک یا نفاق کی کوئی آمیزش اور کوئی گنجائش نہیں. ایسا صاف جس کا دل ہو جائے وہ کامیاب و بامراد ہے. ہم سب کو صاف دل ہی چاہیے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے وجود میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا. الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے، اس دل پر ہی سب کچھ ہوتا ہے. کفر کا نزول بھی دل پر ہے، اور نور کا، وحدانیت کا اور ایمان کا نور کا نزول بھی اسی پر ہے. اللہ ہم سب کو صاحب ایمان بنا دے، ہمارے دل کو پاک صاف کر دے. اور فرمایا حسد و کینہ جیسے باطنی امراض سے بھی اس کے دل کو پاک کر کے سلیم بنا دیا. وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، کینہ پیدا ہو گیا، بغض پیدا ہو گیا، ریا پیدا ہو گئی، نفاق پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا، بڑائی پیدا ہو گئی، حرص و لالچ پیدا ہو گئی. اس کا دل صاف نہیں ہوا. فرمایا اس کی زبان کو سچائی اور اس کے نفس کو اطمینان عطا فرمایا. یہ وہ کامیاب آدمی وہ ہے جو سچی بات کرے اور اس پر مطمئن ہو جائے. سچی بات کہنے کے بعد ڈولے نہیں، تبھی کامیابی ہوگی. جیسے قرآن پاک نے تعریف کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گیا، ڈٹ گیا، کھڑا ہو گیا. تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ اس پر اپنے فرشتے بھیجتے ہیں. ورنہ تو پھر آدمی تنہا ہی رہ جاتا ہے اگر بغیر استقامت کے کام کرے تو فرمایا سچ کہو. قرآن نے بھی اس کی تاکید فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو جب بھی کوئی بات کہو سیدھی بات کرو، سچی بات کرو. اور اس کا نفع قرآن نے یہ بتایا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ پاک اس کے بدلے میں تمہارے احوال ٹھیک کر دیں گے. سچ بولنے کی وجہ سے تمہارے احوال ٹھیک ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. ویغفر لکم ذنوبکم، اور خدا انعام یہ دیں گے کہ سچ بولنے کی بنیاد پر اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. کتنی نعمت ہے جس کا سچ بولنے سے اللہ پاک گناہ کو معاف فرماتے ہیں، اور سچ بولنے سے انسان کے احوال ٹھیک ہوتے ہیں. اور سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا نا اپنی قوم کو اللہ کا حکم، فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا، معافی مانگو اللہ سے اپنے گناہوں کی، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم معافی مانگو گے اپنی گناہوں کی تو اللہ پاک بارشیں وقت پر نازل کریں گے. یمددکم باموال وبنین، تمہارے مالوں میں بھی اللہ برکت دے دیں گے، تمہاری اولادوں میں بھی برکت دے دیں گے. استغفار اور سچائی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا اور جس آدمی کی زبان کو سچائی اور اس کے نفس کو اطمینان عطا فرمایا، یعنی اس کے نفس کو ایسا کر دیا کہ اللہ کی یاد سے، اس کی مرضیات سے اس کو چین و اطمینان ملتا ہے. اللہ کی اطاعت سے اس کو چین ملتا ہے اور اللہ کے ذکر سے اس کو چین ملتا ہے. وہ ہے اصل صاف دل. اور اس کی طبیعت کو سیدھا اور درست کر دیا، وہ برائی کی طرف نہیں چلتی. جس آدمی کا دل سلیم ہو گیا اس آدمی کی طبیعت برائی کی طرف نہیں چلے گی. سلیم الفطرت آدمی ہمیشہ اچھائی کی طرف چلے گا، یہ اس کی ظاہری علامت ہے. جو بھی سلیم الفطرت ہوگا وہ برائی کی طرف مائل نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ اچھائی کی طرف مائل رہے گا. اور اس کے کان کو سننے والا اور آنکھ کو دیکھنے والا بنا دیا کہ وہ اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے اور حق بات کو سنتا ہے. جس کے کانوں کو اللہ پاک نے اس قابل بنا دیا کہ وہ حق سننے والے بن گئے، اور آنکھ اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے والی بن گئی، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے والی بن گئی. یعنی محتاط زندگی گزارنے والا، آنکھوں کو برائی سے بچانے والا اور کان کو بری کلام سے بچانے والا. تو میں وہ حق باتوں کو اور اللہ کی نشانیوں کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں. بس کان تو جو کیسی مثال دی حضور نے، اکثر سناتا ہوں میں،
فرمایا کان تو مثل قیف ہیں. قیف سمجھتے ہو؟ وہ جو بوتل پہ رکھ کے اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، تیل ڈالا جاتا ہے، شربت، اس کو قیف کہتے ہیں. حضور نے کان کو قیف فرمایا کہ جو کچھ اس پہ ڈالو گے وہی دل پر اثر کرے گا. فرمایا کان تو مثل قیف کے ہے کہ باتیں اس کے راستے سے دل میں اس طرح جاتی ہیں جس طرح بوتل یا شیشی میں کوئی چیز قیف کے ذریعے جاتی ہے. سبحان اللہ. اور آنکھ پہنچانے والی اور ٹھہرانے والی ہے ان چیزوں کو جو وہ قلب کو سونپتی ہے. آنکھ بھی دل پر ڈالتی ہے اور کان بھی دل پر ڈالتا ہے چیزوں کو. جو مشاہدہ کرتے ہیں ہم، اچھی چیزوں کا مشاہدہ کر کے دل پہ اثر ہوگا تو سبحان اللہ نکلے گا، اور اگر بری چیزوں کا مشاہدہ ہم نے کر لیا تو دل متاثر ہو گیا، سالم نہیں ہے، تو اسی کی طرف میلان ہو جائے گا، گناہ کی طرف. تو گناہ سے بچنے والی آنکھ، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے والی آنکھ، وہ دل کو اچھی طرف متوجہ کرتی ہے، اور اچھائی کی بات سننے والا کان دل کو اچھائی کی طرف متوجہ کرتا ہے. اور آنکھ پہنچانے والی اور ٹھہرانے والی ہے ان چیزوں کو جو وہ قلب کو سونپتی ہے. اور بامراد اور کامیاب ہوا وہ شخص، آخری بات سمائی، بامراد اور کامیاب ہوا وہ شخص جس کے دل کو بنا دیا اللہ نے یاد رکھنے والا. کہ وہ آدمی کا کامیاب ہے جس کے دل میں ہر وقت اللہ کا ذکر موجود ہو، اللہ کو یاد کرنے والا ہو. اتنا ہی سوچ لے ہر وقت کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی ایک یاد کا حصہ ہے. کہ آدمی یہ سوچ لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی یاد کا بہت بڑا حصہ ہے. اس تصور سے آدمی گناہوں سے بچنے میں اس کو آسانی ہوگی. جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہم چھپ سکتے ہیں اللہ سے؟ کہاں چھپ کے جائیں گے؟ اللہ اکبر. دوسری حدیث حضرت عمر ابن میمون اودی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 حالتوں کو دوسری 5 حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. 5 حالتوں کو دوسری 5 حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، اور ان سے جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہو وہ اٹھا لو. فرمایا غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. حدیث پاک میں آیا سب سے پہلے قیامت کے دن کوئی بنی آدم اپنا پاؤں نہیں ہلائے گا تو اس سے ہی سوال ہوگا جوانی کہاں کھپائی. دوسرا سوال ہوگا وہ پوری عمر کہاں کھپائی. سب سے پہلے جوانی کا سوال ہوگا کہ یہی عمر ہے ہدایت اور گمراہی کو اختیار کرنے کی، یہی عمر ہے اللہ کو راضی کرنے کی. جب بوڑھا آدمی ہوگا تو کیا کرے گا؟ اللہ کو یاد کرے گا. جوانی، جس آدمی نے اپنی جوانی کو اللہ کی یاد میں لگا دیا وہ کامیاب ہو گیا. فرمایا بڑھاپے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. تھکو ہیں یاد سے وہ. فرمایا نمبر 2 تندرستی کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے. صحت کے عالم میں تو اللہ کو یاد نہیں کیا، اس کا شکر نہیں ادا کیا، اور صحت کے زمانے میں عبادت نہیں کی، دین میں جسم کو کھپایا نہیں، جو فرض اللہ پاک نے عطا فرمائے ان کو ادا نہیں کیا، ماں باپ کی خدمت نہیں کی، گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کیے، دین کی تبلیغ و دعوت نہیں کی، دین پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، سمجھایا نہیں، پھیلانے میں وقت نہیں صرف کیا. اور جب آدمی بیمار ہو گیا تو پھر اس وقت آہو بکا نفع نہیں دیتا. فرمایا غنیمت جانو تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے. بیمار آدمی کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنی ذات تک بھی محدود ہوتا ہے، اور بعض بیماریاں ایسے اللہ پاک بچاوے سب کو، وہ اس سے تو عبادات بھی چھوٹ جاتی ہیں، ذکر اذکار بھی چھوٹ جاتا ہے. اللہ سب کو عافیت نصیب فرماوے. جو مبتلا ہیں بیماری میں اللہ ان کو شفا دے دے. عورتوں مرد بچوں بوڑھوں سب کو خدا سے کامل عطا فرماوے. نمبر 3 فرمایا غنیمت جانو خوشحالی اور فراخ دستی کو ناداری اور تنگ دستی سے پہلے. مال آیا اور جناب وہ 30 مال خام بن کے اڑتا پھرتا ہے فضا میں، زمین پہ پاؤں نہیں لگتا.
20 جوڑے، صبح کا اور جوڑا، دوپہر کا اور جوڑا، شام کا اور جوڑا، سواریاں مختلف قسم کی، ایک طرف کرولا کھڑی ہے، ایک طرف پجورو کھڑی ہے، ایک طرف گھوڑے کھڑے ہیں، کتے کھڑے ہیں، بندر پال رکھے ہیں، سور پال رکھے ہیں، کتے شکاری پال رکھے ہیں۔ مال نے اس کو خراب کر دیا۔ فرمایا مال جب آ جائے تو تنگ دستی سے ڈرو، اعتدال کے ساتھ خرچ کرو۔ پچھلی نصیحتوں میں یہ بات تھی کہ تنگ دستی اور فراغ دستی میں ہمیشہ اعتدال کو قائم رکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ نصیحتیں میں نے سنائی تھی گزشتہ شب جمعہ کو، اس میں یہ بات تھی کہ اعتدال قائم رکھو فراغ دستی میں اور تنگ دستی میں۔ ایسا نہ ہو کہ فراغ دستی میں تو بہت شاہ خرچ بن گئے، جب تنگ دستی آئی اس وقت ایک پائی بھی خرچ نہیں کرتے۔ اور تنگ دستوں کو نصیحت یہ ہے کہ تم اپنی تنگ دستی کی حالت میں فراغ دستوں کا مقابلہ نہ کرو، ان کی ریس نہ کرو کہ یہ فلاں سیٹھ آدمی نے شادی کی تھی آئی وہ جناب کنجرا نہ چاہن اور میں کو کنجرا نہ چاہن تک مول کو نہیں پولا خسرے تو نہ چاہواں وہ بھیا کچھ نہیں اور ڈھول تب گواواں۔ گندی باتوں کی ریس کرنا حرام ہے، اچھی بات کی ریس کرنا عبادت ہے۔ بڑے آدمی نے 50 دیگیں پکائی ہیں، وہ اس کو جیب میں موجود تھا تو 50 پکا لی نا، تمہارے پاس 5 کی حیثیت ہے 5 پکاؤ۔ تمہیں کالے کتے نے کاٹا، تم اس کی ریس کرتے ہوئے 50 دیگیں پکا کے شور لینا چاہتے ہو تو فلاس ہے موچی تھی کہ صحیح، لوہار تھی کہ درخان تھی کہ انہیں سارے برادری کو روٹی کھوائی جناب 40 دیگیں پکائے۔ یہ بات سننے کے لیے فرمایا فراغ دستی اور تنگ دستی میں اعتدال قائم کرو۔ غنیمت جانو خوشحالی اور فراغ دستی کو ناداری اور تنگ دستی سے پہلے۔ اور جو فراغ دستی میں عادتیں گندی پڑ جائیں نا، پھر جب آدمی پر تنگ دستی آتی تو وہ بھکاری بنتا ہے، اپنی عادت پوری کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے، دوستوں کو تنگ کرتا ہے، بیوی بچوں سے لڑتا ہے، ان کے زیورات کو بیچتا ہے، مال کو بیچتا ہے، عادت تو پوری نہیں ہوتی۔ باہر جو اپنی ٹہل بنائی ہوئی تھی وہ ٹہل پوری نہیں ہوتی، دوستوں کو کھلانا پلانا، شاہ خرچیاں، پھر وہ گھر کو بیچ کر وہ پورا کرتا ہے۔ اس لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو قابو میں رکھ لو کہ تنگ دستی ہو تو بھی اعتدال کو نہ چھوڑو، فراغ دستی ہو تو بھی اعتدال کو نہ چھوڑو، اور فراغ دستی کو ناداری اور تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 4 فرمایا غنیمت جانو فرصت اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے۔ ایک آدمی فرصت میں موجود ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، قرآن نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، نوافل نہیں پڑھتا، ذکر اذکار نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کرتا، اس کو فرصت تھی، اب جب مشغولیت ہو گئی تو پھر تو یہ کام چھوٹ جائیں گے نا۔ فرضوں کا وقت بمشکل تمام ملتا ہے، ملازم پیشہ بیٹھا ہے، ملازم پیشہ اور ملازم بیٹھے ساتھی، ڈیوٹی پر جانا ہے، کون اشراق پڑھے گا، کون چاشت پڑھے گا، کون عوامی پڑھے گا، تھک ٹوٹ کے آیا، یا کسان ہے صبح سے ہل چلا رہا ہے، 12 بجے فارغ ہوا، اس کی بلا پڑے گی بیٹھ کے نفل، وہ غنیمت سمجھے گا 4 رکعت فرض پڑھ لے تو اس کے لیے بڑی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا غنیمت جانو فرصت فراغت کو مشغولیت سے پہلے۔ آپ ضرب سے لکھنے والی نصیحتیں ہیں، باندھ لو پلے۔ اور آخری بات یہ فرمائی غنیمت جانو زندگی کو موت آنے سے پہلے۔ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ساتھ یہ اعمال وابستہ ہیں، اچھائی برائی زندگی کے ساتھ ہے، موت آنے کے بعد تو قبر میں کوئی اعمال نہیں ہے۔ اعمال کی شریعت یہاں ختم ہو گئی، وہاں تو پھر جزا کی شریعت شروع ہوئی ہے، بدلہ شروع ہوگا، اور یہ بڑا لمبا سفر ہے دوستو، قیامت تک کا سفر ہے، قبر میں پڑے رہیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اگر تو ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ استغفر اللہ، اللہ سب کے ایمان پہ خاتمہ کرے، اگر خدا نخواستہ ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا تو پھر قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ قیامت کی سزا الگ، اور یہ درمیان کا یہ مرحلہ قیامت تک کا ہے، اس کی سزا بڑی خطرناک ہے، کربناک ہے، کچوکے لگتے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں۔ بہرحال آخری نصیحت کو اور بقیہ 4 نصیحتوں کو بھی پلے باندھ لیں۔ غنیمت جانو زندگی کو موت آنے سے پہلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگیوں کو دین کے لیے قربان کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللہ اپنے نیک بندوں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ سب تیرے نام پر اکٹھے ہوئے ہیں، آپ کی یاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ یہ آمین کہتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اللہم ارحمنا واغفر لنا واصلح احوالنا یا ارحم الراحمین. اللہم ارحمنا واغفر لنا واہدنا وعافنا واعف عنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا واحفظنا واصلح احوالنا واصلح احوال اولادنا واصلح احوال اولاد جميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومن خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا ميسر كل عسير، اللهم يا ميسر كل عسير، اللهم يا ميسر كل عسير الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة، ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون. فأسعدنا في الدارين وكلنا ولا تكن علينا، فأسعدنا في الدارين وكلنا ولا تكن علينا، وكلنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا. فأعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.